العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرات علماء کرام اور مہمانان عظام اور عزیز طلبہ، کافی دیر سے علماء کرام کے تاثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جامعۃ العلوم کا آج سالانہ اور اختتامی پروگرام ہے۔ چند سال پہلے حضرت مفتی صاحب نے علم کا ایک پودا یہاں لگایا تھا۔ چند ہی سالوں میں یہ پودا برگ و بار دینے لگا ہے اور اب اس کی شاخیں در شاخیں پھوٹنے لگی ہیں۔ ظاہر ہے نہ آپ مفتی صاحب سے ناواقف ہیں اور نہ ہمارے طلبہ ناواقف ہیں، بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو یہ کارواں علم کا، افتاء کا، قضا کا یہاں سے چل رہا ہے اور اس کی نئی نئی شاخیں جو بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توانا اور مستحکم رکھے۔ یہاں پر جو ہمارے سامعین ہیں ان میں ہمارے طلبہ کے ساتھ بیشتر وہ علماء کرام ہیں جو خود بھی ادارے چلا رہے ہیں اور مختلف حیثیتوں سے کام کر رہے ہیں۔ میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اختصار میں۔ میں اپنے فضلاء سے پوچھتا ہوں اور ان علماء سے جو ادارہ چلاتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی افادیت پر اور اہمیت پر ہمیں کتنا شرح صدر ہے۔ ہم ادارہ چلاتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی اہمیت پر ہمارا دل کتنا مطمئن ہے، ہمیں خود اپنے نظام پر کتنا شرح صدر ہے، اور ہم اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنا کوشاں ہیں۔ آج کا جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے۔ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، لوگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں ڈگری چاہیے، انہیں ملازمت چاہیے، انہیں اپنا مستقبل چاہیے۔ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے ہر جگہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ان کے سامنے قوم کا اور ملت کا کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہوتا۔ اگر کہیں طلبہ صرف علم کے لیے پڑھتے ہیں، ملت کے لیے پڑھتے ہیں، اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں، سماج کے لیے پڑھتے ہیں، ملک و ملت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ صرف یہی مدارس اسلامیہ۔ اگر کسی جگہ ملک کی تبدیلی کا، سماج کی اصلاح کا کہیں پر فکر کی جاتی ہے، سوچا جاتا ہے، مشورے کیے جاتے ہیں، وہ صرف یہی مدرسے ہیں۔ ان مدرسے کے جو علماء اور فضلاء ان کی ذمہ داری ہے کہ آج کے حالات کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، مفتیان کرام سے کہتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رفع یدین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آمین بالجہر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، قرات خلف الامام ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ وہ ارتداد کی لہریں ہیں جو سماج میں چل رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ وہ سنتیں ہیں جو مٹتی جا رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ وہ جہالتیں ہیں جو پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ مسئلے ہمارے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختلافی اور فروعی مسائل صرف ترجیحات ہیں، یہ مسائل نہیں ہیں۔ ہندوستان جہاں ہم رہتے ہیں، جو مورخین گزرے ہیں اس ملک کے کی تاریخ لکھنے والے سب نے لکھا ہے کہ یہ جو قوم ہے جس کو ہندوتوا کہا جاتا ہے، ہندوتوا پرستی، جو یہ قوم ہے اس کے لیے اکالت الامم کا لفظ آیا ہے، قوموں کو کھانے والی قوم ہے۔ یہ جو تہذیب ہے، ہندوتو کی جو تہذیب ہے، یہ تہذیبوں کو نگلنے والی اور قوموں کو کھانے والی تہذیب ہے۔ یہ جو سکھ تحریک ہے، بدھ تحریک ہے، جین مذہب کی تحریک ہے، یہ سب اصلاحی تحریکات ہیں۔ یہ سب بت پرستی کی مخالفت میں وجود میں آئی ہیں۔ یہ سب تحریکیں سماجی تفاوت اور ذات پات کی مخالفت میں، بغاوت میں وجود میں آئی ہیں۔ آج سکھ تحریک ہو یا بدھ تحریک ہو یا جین تحریک ہو، تو ان سب کو ہندوتو تحریک نے نگل لیا اور سارے مذہب کے لوگ، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے سکھ ہو، آج سب بت پرستی میں مبتلا ہے اور سماجی ذات پات کی لعنتوں میں سارے لوگ مبتلا ہیں۔ لیکن ایک مسلمان تھے، ٹھیک ہے بہت ساری برائیاں خرابیاں آئیں، صرف مسلمان تھے جنہوں نے اس تہذیب کا سامنا کیا، جو اپنے تشخص کے ساتھ باقی رہے۔ مسلمان ہر حال میں
وقت تک ہیں اس ملک میں اور اس تہذیب کے سامنے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا سماج اگر آج بھی اسلام پر قائم ہے اور وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ قائم رکھے ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر خطرات پیدا ہو رہے ہیں. ان خطرات کے لیے ہم تیار ہیں. ان خطرات کے لیے ان ماحول کو بدلنے کے لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے. اسی لیے اپنے طلباء سے بھی اور علماء سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ دین کے جو بڑے مسائل ہیں وہ ہماری تقریر کا موضوع بننے چاہیے. ایمان موضوع بننا چاہیے, فرائض موضوع بننے چاہیے, سنتیں ہمارا موضوع بننا چاہیے. اختلافات سے گریز کیجیے اور بڑے مسائل پر توجہ دیجیے. اس کے ساتھ آپ ملک میں جو فسطائی طاقتیں ہیں, ملک میں جو سماجی عدم برابری کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ محبت اور یکجہتی کوئی سیاسی پارٹی قائم کر دے گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سماج کو متحد کرنے کا کام کوئی یونیورسٹی کر دے گی, کوئی کالج کر دے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. جو لوگ مذہب کے نام پر سماج کو تقسیم کر رہے تھے, مذہب کے نام پر جو لوگ ملک کو توڑ رہے تھے, آج ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں. آج ان کی چال بازیاں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. آج بہترین وقت ہے کہ فسطائی طاقتوں کے خلاف ہمارے فضلاء کھڑے ہوں. وہ وحدت کا, اتحاد کا, یکجہتی کا پیغام لے کر کے آگے آئے, سماج میں آئے. وہ ہندو بھائیوں سے بھی ملے, وہ مسلمانوں سے بھی ملے اور ایک اتحاد کی خوشبو سے پورے ملک کو مہکا دے. یہ بہترین وقت ہے, یہ گولڈن چانس ہے. ہم رہتے ہیں جس بستی میں, وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. گاؤں میں غیر مسلم ہے, کبھی ہم نہیں ملتے, کبھی ان سے نہیں پوچھتے, کبھی ان کی فکر نہیں کرتے. ہمارے طلبہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہمیں یاد نہیں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ کیا ہم نہیں جانتے ان رسول اللہ علیکم جمیعا, ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین تھے. اس رحمت کے پیغام کو لے کر کے سماج میں جانے کی ضرورت ہے. اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. ہماری تعلیم جیسے وحدت الوہیت ہے کہ خدا ایک ہے, اسی طرح وحدت انسانیت کا ہمارا تصور ہے کہ سارے انسان ایک ہیں. کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہے, صرف تقوی اور دینداری کے معیار پر تفریق کی جائے گی. اس پیغام کو لے کر آپ جائیے, آپ سماج میں جائیے, لوگوں کو متحد کیجیے, غیر مسلموں کے پاس جائیے, مسلمانوں کے پاس جائیے, بڑے مسائل کو سامنے لائیے. اختلافات انتشار کی کہ درد سے آج پوری ملت کرا رہی ہے. آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کو سوچئے, تلاشیے اور اس کی فکر مندی کیجیے, منصوبے بنائیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں آئیے. یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے اس ادارے کے لیے, ادارے کے اساتذہ کے لیے, ادارے کے طلبہ کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور ہمارے ملی تقاضے کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.